اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی نعمتوں کا ذکر جاری و ساری ہے۔ دوستو، نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ مکمل نہ لی جائے تو انسان کی صحت انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ دوست کہتے ہیں، کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹے لازمی سونا چاہیے، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں 7 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ بس 6 گھنٹے ہی سو لیں تو بہت ہے۔ اور ایون اب تو بہت سارے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں سے مراد سائنسدانوں کی بات ہو رہی ہے، جو اس موضوع پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں، کہ آپ 4 گھنٹے کی نیند اگر مکمل اور اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں، پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں، تو آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نظام دوبارہ سے بہترین طریقے سے ریپیئر ہو جاتا ہے اور سیٹنگ ہو جاتی ہے، اور آپ اگلے دن کے لیے اچھے طریقے سے تیار ہو کے اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب 8 سے 10 گھنٹے کس ایج گروپ پہ یہ ریسرچ ہوئی ہے، اور 7 سے 8 گھنٹوں والی، 6 گھنٹوں والی، 4 گھنٹوں والی، ایج گروپ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے 8 سے 10 گھنٹے کی نیند بہت بہتر رہے گی، اور انہیں زیادہ نیند لینی چاہیے۔ جو ابھی 3 سال سے چھوٹے ہیں ان کے لیے 8 سے 10 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ ایون کہ جو 1 سال کا بچہ ہے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اگر تھوڑی سی نیند ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو بچے اب پڑھائی میں آ گئے ہیں اور پڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اب پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے کی نیند وہ ضرور لیں۔ یہ ہم نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات تھوڑا سا نچوڑ نکالا ہے، یہ ہمیں نچوڑ ملا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے نیند، کہ اس دوران باڈی کے تمام جو سسٹمز ہیں وہ ایک تو پہلے نمبر پہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ سارا دن جو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، کھچر پھچر چل رہی ہوتی ہے، یہ لفظ میں یوٹیوب سے ہی سیکھتا ہوں اس طرح کے، یہ ساری جو ہے نا انسان کی، وہ پھر نیند کے دوران وہ ساری سیٹنگ ہوتی ہے، بندہ کول ڈاؤن ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، اس کے پورے نظام نارملائز ہوتے ہیں۔ جو ایکٹیویٹی ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے وہ ایکٹیویٹی ذرا آہستہ آہستہ نیچے ہوتی ہے نیند میں، اور جب وہ ایکٹیویٹی مکمل طور پہ کول ڈاؤن ہو جاتی ہے اور نارملائز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکلز پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کرتا ہے اللہ کریم ایسا نظام رکھا ہے جسم کے اندر، کہ پھر جسم کے اندر جہاں توڑ پھوڑ سارا دن ہو چکی ہوتی ہے، سیلز ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، نظام تھوڑا سا کہیں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، سٹامک ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، پورے مسلز ہیں، برین ہے، یہ سارا نظام ہے۔ اس نظام میں جہاں کہیں گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ریپیئرنگ کرواتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنے امر کے ذریعے، اور اس کی ریپیئرنگ جب ہو جاتی ہے تو بندہ اگلے دن فریش ہو کے اور ایکٹیویٹ ہو کے اور تازہ دم ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نئے سرے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہترین نیند عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا بھی ہے کہ ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا، اور تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جناب ساری رات ہی سوئے رہیں تو وہی 4-5 گھنٹے، آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 4 گھنٹوں میں، 5 گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں آپ کا باڈی ریلیکس ہو جاتا ہے، ریپیئرنگ ہو جاتی ہے، اور آپ فریش ہو جاتے ہیں دماغی طور پر، جسمانی طور پر، تو ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इरशाद फरमाया है कि 3 चीज़ें बहुत फ़ायदा मंद हैं। नंबर 1, कम खाना। अल्लाह करे मैं भी इस पे अमल करना शुरू कर दूं और हम सारे इस पर अमल करना शुरू कर दें। कम खाने से जिस्म फासिद कम होगा, ज़्यादा खाने से जिस्म फासिद होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कम खाएं। और दूसरा आपने फरमाया कम सोना। कम सोना चाहिए। अब देखें, जो 8 और 10 घंटे बड़े हैं और प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 8-10 घंटे सोए रहें तो फिर वो काम किस टाइम करेंगे, और फिर वो ग्रो किस टाइम करेंगे, और फिर वो अपनी इबादत किस टाइम अंजाम देंगे। दिन की इबादत हैं, नमाज़ों के टाइम हैं, और बाकी ज़िक्र अज़कार है, कुरान मजीद की तिलावत है, और बाकी अपने प्रोफेशनल या बिज़नेस से रिलेटेड काम हैं। अगर वो 10 घंटे सोने में ही गुजार देंगे तो वो तरक्की कैसे करेंगे, या अपनी तरक्की ना भी करें तो अपनी वो मेंटेनेंस कैसे करेंगे अपने सारे काम की। तो ये गौर तलब बात है दोस्तों। और फिर जाहिर है खा पी के 8-10 घंटे सोते ही रहें तो जिस्म भी फासिद होना शुरू हो जाता है और एक्टिविटी सारी ख़राब हो जाती है। और तीसरे नंबर पर कम बोलना दोस्तों, कम बोलना चाहिए। कम बोलने से मैंने जो अख़ज़ किया है वो यही है कि यानी फजूल ना बोला जाए। अल्लाह का ज़िक्र आप कर सकते हैं। बेहतर यही है अगर बात आपके पास अच्छी है वो करें, अगर अच्छी बात नहीं है तो खामोश रहें। और ख़ामोश रहने से भी बेहतर यह है फिर ज़िक्र खुदा करें। तो ज़िक्र खुदा करना ज़्यादा बेहतर है। और फिर अगर आप ज़िक्र खुदा न खास्ता अगर नहीं कर रहे तो फिर चुप करें, खामोश रहें। और अगर बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने ये भी सलाहियत दी है इंसान को कि वो एक्सप्रेस करे, और एक्सप्रेस करने से ही वो अपनी बात को आगे डिलीवर कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। मौला मुत्तकियान इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो इससे मुराद यही है कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, और जहाँ नहीं बोलना वहाँ ज़ाहिर खामोश रहना है। और ख़ामोशी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है मुझ जैसे जाहिलों के लिए कि जहाँ पता ही नहीं चीज़ों का तो वहाँ फजूलियात बोलने से बेहतर है कि खामोश रहा जाए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस सारी कोशिश को नेकियों में शुमार फरमाए और सदका जारिया करार दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।